نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو اسماء حسنی المؤمن اور الصادق کی وضاحت پڑھیں گے۔ المؤمن قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں آیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ الحشر 23۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات یعنی ہر عیب سے پاک، سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ اب اگر کوئی ایک سنگل ورڈ ڈیفینیشن مانگے ایمان کی، تو ایمان کا مطلب ہے تصدیق اور اقرار، تصدیق کرنا اور اقرار کرنا۔ صدق یصدق، تصدیق کہتے ہیں کسی چیز کی سچائی کو انڈورس کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ منافقین بھی زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون میں ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اب وجہ، کیونکہ وہ صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، دل ان کا تصدیق نہیں کرتا تھا، اور جب صرف زبان سے مانتے ہیں تو پھر وہ ایمان کفایت نہیں کرتا، وہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ ایمان جو ہے وہ دل، زبان اور جوارح تینوں کے عمل کا نام ہے۔ عمل القلب کیا ہے اس میں؟ کہ آپ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ راسخ ہوا ہے، اور پھر اسی طرح سے آپ کے زبان پر وہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سے اس کے مطابق آپ کے لمز جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، آپ کا جسم جو عبادات کرتا ہے وہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آمنہ بی آ جائے، اگر بی صلہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اطمینان، یعنی آپ کا دل اطمینان پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے المؤمن اور الصادق ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سچوں کو تصدیق کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کی سچائی پر دلائل قائم کرتا ہے۔ اللہ وصف مومن کے ساتھ خود اپنا وصف بیان کرتا ہے، اس کا وصف بندوں کی رسائی سے اوپر ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو خود کو واحد قرار دے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو واحد قرار دیتے ہیں کیونکہ اللہ المؤمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے سورہ آل عمران آیا 18 میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ اور یہ ایک انتہائی عظیم، انتہائی کریم یہ گواہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ گواہ دینے والا اللہ رب العالمین خود ہے، اور اس میں جس کی گواہی دی گئی ہے اس کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور دین میں اخلاص کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اسی مفہوم کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، صرف میں ہی معبود ہوں اور میں سب سے بڑا ہوں۔
جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میں اکیلا ہی معبود ہوں۔ اور جب بندہ ساتھ میں لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرا کوئی شریک نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہتا ہے لہ الملک و لہ الحمد کہ اسی کے لیے بادشاہی اور تعریف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، ملک اور حمد میرے ہی لیے ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کسی میں طاقت نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ جس کو موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خود گواہی دی ہے، جو کہ ایک عظیم گواہی ہے، اور اس میں اس نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ اور جو بندے بھی اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور توحید پرستوں کو جو حجت اور دلیل کے ذریعے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کی صفت مؤمن کی وجہ ہے۔ توحید پرستوں کا اللہ تعالیٰ حامی و مددگار بن جاتا ہے، ان کی ایسی ایسی جگہوں پر مدد کرتا ہے، ان کو وہاں رزق پہنچاتا ہے، وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے ان کا گمان تک نہیں ہوتا۔ ان کی اس وقت مدد کرتا ہے کہ جب ان کے دنیاوی لحاظ سے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے در بند ہو گئے ہیں۔ تو توحید پرستوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنی تائید کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت المؤمن کی وجہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسماء گرامی میں سے المؤمن بھی ایک اسم ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصدق ہے، وہ سچوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کی سچائی کے شواہد قائم کرتا ہے، اور وہ انبیاء اور پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی جگہوں پر مثلاً یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں بھی دوسرے پارے کے اینڈ پر آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور مزید بہت سی اس طرح کی جگہیں ہیں قرآن میں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلے انبیاء اور رسول کی بھی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے سچ کہا، ان کی دعوت سچ تھی، ان کی دعوت مبنی بر حق تھی، ان کی ساری کوششوں کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے، ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر کے اپنی آخری کتاب میں رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور تصدیق ہی کا ایک مظہر ہے، یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا اور جو بھی انہوں نے کہا وہ انہوں نے سچ کہا۔ تو جب اللہ نے انہیں سچا قرار دے دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو ہر خبر سچی ہوتی ہے اور اس کی ہر بات حق ہوتی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اس عالم میں، ان آفاق میں اپنے نشانات دکھاتا ہے، ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، ان کو ایسی ایسی اپنے نفسوں میں سے پہچان کرواتا ہے کہ جو وحی اس نے کی تھی ان پیغمبروں نے اسے پہنچا دیا، اور یہ تمام دلائل پکار کر کہتے ہیں کہ جو پیغمبروں نے پہنچایا ہے وہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فصلت آیہ 53 میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم اطراف و اکناف عالم میں اور ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، یعنی یہ قرآن حق ہے۔ انسان اپنے اندر کتنا کچھ اسپریچولی کتنا کچھ اپنے اندر پا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی پہچان ہی رکھ دی ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو فزیکل لاز بنائے ہیں جن کو ہم لاز آف نیچر کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بنے ہوئے ہیں
کیوں کشتی ڈوبتی نہیں ہے، کیوں ایک انسان ڈوب جاتا ہے، کیوں ایک پرندہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ لیتا ہے، انسان نہیں اڑ پاتا، کیوں انسان اشرف المخلوقات ہے، کیوں انسان کو جو انٹلیکٹ دیا گیا ہے وہ اس کو کہاں کہاں پہنچاتا ہے، اس کی کیا کیا مینیفیسٹیشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم پر یہ ظاہر ہو جائے کہ قرآن حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ فصلت آیہ 52 میں فرمان ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، کہہ دو کیا خیال ہے تمہارا اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور تم اس کے انکار پر ہی قائم رہے تو، یعنی تمہارا پھر کیا حشر ہونے والا ہے. اسی طرح فصلت 53 میں فرمایا، وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کیا تیرے رب کو یہ کافی نہیں کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس کا رسول حق لایا ہے، اور اس کا وعدہ ہے وہ بندوں کو اپنی مخلوق کی عملی نشانیاں دکھائے گا جو اس کی حقانیت کی گواہی دیں گی، اور سب سے بڑی خود اپنی گواہی ڈالی ہے کہ میں ہر چیز پر گواہ ہوں. قتادہ کہتے ہیں کہ المؤمن یعنی اپنی اس بات کہ وہ حق ہے کا ضامن اور گواہ بھی وہ خود ہی ہے. اور اللہ کے وصف مؤمن کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ خوف زدہ کو امن دیتا ہے اور اسے خوف سے امان دیتا ہے. مثلا اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک عام امن ہے، ایک خاص امن ہے. عام امن ہے جو وہ اپنے کافر بندوں کو بھی دیتا ہے، مثلا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، سورہ قریش آیہ 4، کہ وہ جو انہیں بھوک سے کھلاتا ہے اور خوف سے امن دیتا ہے. اسی طرح سے جو خاص امن ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے کہ جن پر اس کی خاص نظر ہوتی ہے، اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے. مثلا سورہ النور آیہ 55، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ہم تبدیل کر دیں گے ان کی خوف کی حالت کے بعد ان کے لیے امن کی حالت. ابن عباس فرماتے ہیں کہ مومن وصف وہ صفت ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے ظلم سے پرامن رکھتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں کھلاتا پلاتا ہے، ان کے خوف کو امن میں تبدیل کرتا ہے، ان کو اپنے ظلم سے امن میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ المؤمن الصادق ہم نے کیا کیا پڑھا. نمبر 1 کہ وہ تصدیق کرتا ہے، توحید پرستوں کی تصدیق کرتا ہے. نمبر 2 وہ اپنی وحدانیت کی خود تصدیق کرتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ایمان کا گواہ ہے. نمبر 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر ایک کو، کافر کو، مومن کو خوف سے امن کی حالت میں لے آتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے مومن بندوں کی خوف کی حالت کو امن کی حالت میں تبدیل کرتا ہے. اب دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ سے جان چھڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو وہ جو خوف کی ایک حالت تھی، پرسیکیوشن کی حالت تھی، مدینہ میں امن کی حالت میں پہنچایا. پھر اسی طرح سے مومن وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی مخلوق کو اپنے ظلم سے پرامن رکھتا ہے. اب اس میں یہ پیچھے ہم نے ساری تفصیل دیکھی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنی مؤمن بہت عظیم مطالب اور جلیل القدر امور پر روشنی ڈالتا ہے. کچھ نکات ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے نام مؤمن کی یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید پر شہادت دی ہے، جو کہ سب سے بڑی شہادت ہے. اپنی توحید پر خود شہادت دی ہے، اس کی تصدیق کی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری ریویژن ہے جو میں اب آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں، جو پیچھے بھی ہم نے کیا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی شہادت دینے والوں کی تصدیق کی کہ وہ حق اور سچ کہتے ہیں، اپنی انبیاء اور رسل کی تصدیق کی. نمبر 3
مومن ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کرام کی بھی تصدیق کی کہ جو دلائل وہ لے کر آئے ہیں، جو معجزات وہ لے کر آئے ہیں، جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے اور اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ کے المؤمن ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جو وعدہ کرتا ہے کہ میں مدد کروں گا، میں زمین میں تمہیں جگہ دوں گا، ٹھکانہ دوں گا، اطمینان اور سکون دوں گا، تو اس وعدے کو وہ سچا کرتا ہے۔ وہ الصادق ہے نا ساتھ ساتھ، تو وہ اس وعدے کو سچا کرتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیہ 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچ کیا کہ ہم نے انہیں نجات دلائی اور جس کو ہم چاہتے ہیں نجات دلاتے ہیں۔ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم نجات دلائیں گے تو ہم نے نجات دلائی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہے وعدے میں، بات میں، قول میں۔ اور اسی طرح سے سورہ النور آیہ 55 اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ضرور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کرے گا۔ یہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، جس نے اس کے بعد کفر کیا پس وہ فاسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، تو دنیا میں اس کو اقتدار حاصل ہوگا، دنیا میں اس کو خلافت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سپرد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا عروج دیا ہے کہ جس طرح کا عروج اور جس طرح کا فائدہ مند اقتدار جو دنیا کے لیے نفع بخش ثابت ہوا، جس میں لوگوں کے خون نہیں بہائے گئے، جس میں یہ ایجادیں نہیں کی گئیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسان کیسے مارے جا سکتے ہیں، ایسے ہتھیار بناؤ کہ ایک جو ہے وہ مکھی کے جتنا جو ڈرون ہے وہ بھی جب مارے تو وہ کس کو مار دے، وہ کیسے کہاں بیٹھے اس کا ایک بٹن پریس ہو اور وہ پوری دنیا میں ایک تباہی مچا دے۔ تو جب اہل ایمان اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے دنیا کو امن سے بھرا ہے، انہوں نے دنیا کو اس طرح کے فتنے، فساد اور خون ریزی سے نہیں بھرا ہے، اس لیے کہ وہ المؤمن کے بندے ہیں، وہ اس ہستی پر ایمان لائے ہیں کہ جو لوگوں کو خوف سے امن میں رکھتا ہے، لوگوں کو، اپنی مخلوق کو اپنے ظلم سے امن میں رکھتا ہے۔ تو وہ خود ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ اور نہ ہی انہوں نے ایسا کیا۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی مومن کی صفت کی تائید ہے کہ وہ اپنے ایماندار بندوں کو اور اپنے دوستوں کو اپنے عذاب سے امن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ ہم نے پیچھے بات کی نا، ایک عام امن کی اور ایک خاص امن کی۔ عام امن تھا نا الذین اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہاں یہ خاص امن ہے۔ اب یہ سورۃ الانعام آیہ 82 ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی ان کے لیے امن ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ خاص امن ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت ہے افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن سے آئے گا؟ اب یہ جو امن ہے یہ کب کا امن ہے؟ انسان کی زندگی بھی امن میں گزری، انسان کی موت بھی کے وقت فرشتے بھی اس کو وہ آئے کہ اس کو بڑے آرام سکون سے اس کو دنیا سے لے گئے،
پھر اس کی قبر میں امن ملا، اس کو عذاب قبر سے وہ بچ گیا، پھر اس کی برزخ کی زندگی بہتر گزری، پھر اس کی سکون سے گزری، علیین میں گزری، اور پھر اس کو قیامت کے دن بھی امن ملے گا۔ قیامت کے دن کی بھی جو فضائل اکبر ہے، جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے، اس سے بھی وہ بچا لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الاحقاف میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کھائیں گے۔ پھر مومن کی صفت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ نے کامیابی اور نعمتوں والی جنت کا جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، ہم جنت میں جس جگہ چاہتے ہیں پھرتے ہیں، اور کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے المؤمن۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مومن ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ خوف زدہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کو امن دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے نا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اسی طرح سے وہم من فزع یومئذ آمنون، قیامت کے دن کا امن بھی ملے گا۔ سورہ النمل 89 اور النمل 87، یہ دو آیات ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن گھبراہٹ ہوگی، لیکن اس گھبراہٹ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اہل ایمان کو بچا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام الصادق، یہ ایک آیت میں آیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن میں جتنی جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور جو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا وہ سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا یہ نام الصادق بارہا آیا ہے، لیکن انا لصادقون جو ہے یہ قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ جیسے سورہ النساء آیا 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کب کب اپنے بندوں کو امن دیا ہے، اور یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر اس بندے کو امن دیتا ہے جس کے اوپر توکل کرتا ہے، جس کے اوپر ایمان لاتا ہے، جس کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے اندر سے انسیکیورٹیز اور بے چینیاں نکل جاتی ہیں، وہ ایک ایزی گوئنگ انسان ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے، جتنے آپ کوئی شرکیہ عقائد اور ادھر ادھر آپ کے جو ہے نا دھیان بٹا رہے گا نا، تو اتنا ہی زیادہ آپ کی طبیعت انسانوں کے معاملے میں بھی ڈیفیکلٹ ہوگی، آپ لوگوں سے توقعات زیادہ رکھیں گے، آپ برا زیادہ منائیں گے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ انسان کی طبیعت اور شخصیت اور پرسنالٹی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے باقاعدہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جاتے وقت کیسا امن دیا کہ وہ کود گئے آگ میں، ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب انہوں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں امن دیا کہ غم مت کرو، ایک دن آئے گا کہ جب تم ان لوگوں کو بتاؤ گے، یعنی تم یہاں سے بچ نکلو گے اور تم اس پوزیشن میں ہوگے کہ تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ بدر کے دن کیسا امن تھا، صحابہ ساری رات سوئے رہے۔ احد کے دن اونگ کی صورت میں تلواریں ہاتھوں سے گر رہی تھیں۔ پھر اسی طرح سے جو غیر نبی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی اگر ہم اسلاف کی ہسٹری پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، اور اسی طرح مختلف اور بھی بہت سے ہمارے اسلاف ہیں کہ جن کا ذکر ملتا ہے، اور خاص طور پر یہ دو ہستیاں جو ہیں
ان کے بارے میں جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 وقت پر اسلام کو جب بہت بڑے چیلنجز درپیش تھے تو 2 ہستیوں سے بہت بڑے کام لیے ہیں، ردہ کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور فتنہ خلقی قرآن کے وقت امام احمد بن حنبل سے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کام لیا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور ہستی سے کام نہیں لیا ہیومن ہسٹری کے اندر۔ تو یہ ایک ذہنی سکون ہوتا ہے تو انسان اس طرح کے بڑے بڑے کام کر پاتا ہے، اور یہ ذہنی سکون اور امن آتا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب جب انسان کو امن ملے تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام المؤمن انسان کو سمجھ میں آ جائے تو انسان کے اپنی شخصیت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ظلم و ستم سے بے خوف ہو جائے گا، نقصان یا کمی کا ڈر چھوڑ دے گا، ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی نا تو اسے ضائع نہیں کرے گا کہ میں نے ذرہ برابر بھی نیکی کی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ الصادق بیٹھا ہوا ہے، وہ میری نیکی ضائع نہیں ہونے دے گا بلکہ وہ پھر نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ پورا پورا اجر دینے والا اوپر بیٹھا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز ہمیں قرآن میں سے دیکھنی چاہیے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں کو امن دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں وہ مقامات کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ یہ آیات آتی ہیں۔ مثلاً سب سے جو اہمیت کی حامل ہے نا اس میں سے وہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ امن میں آ جائیں، اللہ المؤمن آپ کا حافظ و ناصر ہو تو آپ دین پر استقامت اختیار کریں، دین میں چور دروازے نہ تلاش کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں آتا ہے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی خوف نہ ہو، آپ کے اوپر کوئی غم نہ ہو، آپ کو نہ آپ کو حال کا خوف، نہ آپ کو فیوچر کا کوئی غم، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ مال خرچ کیا کریں اللہ کے راستے میں، دن میں بھی رات میں بھی، سرم و علانیہ، ظاہری بھی اور چھپے بھی۔ تو آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو خوف سے امن دے گا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ ہی میں آتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے آگے اور خود وہ محسن ہے۔ محسن ہونے کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ کہ خود وہ احسان کے لیول کی نیکیاں کرتا ہے، اور احسان کے لیول کی نیکی کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے، نمبر 1 اخلاص للہ، اور نمبر 2 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ایسے انسان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم اس کو لاحق ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ ہی میں یہ آیت پھر آ رہی ہے جہاں پر سود کا ذکر ہے کہ جو لوگ، یعنی ایک طرف تو یہ ہے نا کہ جو سود خوری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائیں گے کالذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایک ایسا انسان جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے خوف ہے؟ وہ بے امن بے سکون ہوگا وہ انسان۔ اس کے برعکس آگے کیا آیت آئی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، اور انڈائریکٹلی سود کی 7 آیات کے درمیان اس آیت کا ہونا آپ کو کیا معنی دے رہا ہے؟ کہ سود چھوڑ دیا، ربا چھوڑ دیا، تو پھر انسان کی زندگی میں کوئی خوف اور کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں یہ آیت بار بار آتی ہے
ایک اور جگہ پر آتا ہے، البقرہ 62 ہے غالباً، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ہر دور کے ریلیجن والے اگر ان کے عقائد درست ہیں اور ان کے اعمال نیک ہیں تو ان کو قیامت کے دن کوئی خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا۔ پھر سورہ آل عمران، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ احد میں جب بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو ان کے جو ظاہرہ گھر والے تھے وہ ایک دفعہ فتح شکست میں تبدیل ہونے کا غم بھی تھا، پھر اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا غم بھی تھا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو بتا دیجئے کہ ہم خوش ہیں اس رزق سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے پچھلے بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ ملیں گے، اور یہ کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم ان کے اوپر نہیں ہے۔ یہ جو شہادت ہے نا فی سبیل اللہ، یہ بھی انسان کے لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا آنر لے کر آتی ہے۔ ایک اور جگہ پر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اولیاء اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ تو پھر اولیاء اللہ بن جائیں، اور اولیاء اللہ بننے کے لیے کوئی یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کرامات دکھانی ہیں یا آپ کو کوئی پانی پہ چلنا ہے یا ہوا میں اڑنا ہے، آپ کو اللہ کے اوپر مکمل اعتماد، بھروسہ، جتنی زیادہ میں آپ کو بتاؤں جتنی زیادہ آپ کو توحید سے محبت ہوگی اتنے ہی آپ اولیاء اللہ ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جرم کو معاف کرنے کو تیار ہیں سوائے شرک کے۔ تو جو کوئی شرک لے کے ساتھ جائے گا اپنے، وہ تو اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اپنے آپ کو ولی اللہ بنائیں۔ ولی اللہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جم جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جم جائیں، جو مانگیں اللہ سے مانگیں، اس کے ناموں کے ذریعے مانگیں اس کو، ربنا اللہم یا رب یا رزاق یا حلیم یا صبور یا شکور یا لطیف، پکاریں اس کو، جو آپ کے حالات ہیں ان کے مطابق اس کو پکاریں۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو نامراد واپس لوٹائے۔ اور اسی طرح سے سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ جو جگری دوست ہیں آج کے دن وہ ان میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اور متقین کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ متقی بن جائے نا۔ پھر متقی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ متقی بننے کے لیے صرف یہ نہیں کہ نیکیاں کرنی ہیں، گناہ بھی چھوڑنے ہیں۔ ہم بعض اوقات اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کر لیں تو ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی ہو جائیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو ڈرتا رہتا ہے، جیسے سورہ المؤمنون میں بھی آتا ہے نا کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، لیکن دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا لیکنگ بکٹ نہ ہو ہماری، کہ ایک طرف پانی بھر رہے ہیں، نیکیاں بھر رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ لیک کر رہی ہے اور اس کے اندر سے پانی نکلتا چلا جا رہا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہیں قیامت کے دن ہم بینک کرپٹ ہو کر نہ پہنچیں۔ یہ خوف ہوتا ہے اہل ایمان کو۔ لیکن یہ جو خوف ہے نا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے تو گزارا کیسے ہوگا، تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ خوف ان کو کوئی نہیں ہوتے۔ وہ آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے خوف سے امن میں رہتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے غم اور خوشیاں بڑی بیلنسڈ اور معتدل رہتی ہیں۔ وہ اس چیز میں سے بہرحال نکل جاتے ہیں جس چیز میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ سال تک بھی نہیں نکل پاتے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کچھ چیزیں میں آپ کو لسٹ کے طور پر بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1، امن کس کو ملے گا؟ جس نے شرک نہ کیا ہو۔ نمبر 2، جس نے دین پر استقامت اختیار کی ہو۔ نمبر 3، نماز اور زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتا رہا ہو، ایمان کے ساتھ، اور مزید نیک اعمال بھی کرتا رہا ہو۔
نمبر 4، مال خرچ کیا، رات کو بھی، دن کو بھی، کھلے بھی چھپے بھی۔ نمبر 5، توحید اور ایمان بالآخرت کو انڈورس کیا، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔